بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی نیرنگ سیاست، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کیا ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وکیل استغاثہ نے اپنی موجودگی کا یقین دلاتے ہوئے کہا، مجھے اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ملزم کی نگاہ میں میل آ چکا تھا۔ وہ مظلومہ کو اپنے مذموم عزائم کی بھیٹ چڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، اسی لیے اس نے مظلومہ کو اپنے جال میں کسنے کے لیے سلیکشن کا چارہ استعمال کیا اور بعد ازاں اسے کولڈ ڈرنک میں نشہ آور محلول پلا کر اس کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ طبی معائنے کی رپورٹ ملزم کی شیطانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وکیل صفائی جانے کس دنیا کی سیر کو گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے جوش خطابت نے مجھے متاثر کیا ہے میرے فاضل دوست۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے تشکرانہ لہجے میں کہا، پھر مبینہ مظلومہ ناصرہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ناصرہ صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق تقرری کی نوید سنانے کے بعد ملزم نے آپ کو لنچ کی دعوت دے ڈالی تھی، جسے آپ نے فوراً قبول کر لیا۔ اس بے تکلفی کا سبب کیا تھا؟ وہ میرا لاشعوری اقرار تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، شاید میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خدشہ موجود تھا کہ اگر میں نے ملزم کی دعوت طعام رد کر دی تو وہ نوکری کی بات ختم کر دے گا۔ میں نے پوچھا، اس دعوت طعام کا مینیو کیا تھا؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے لنچ میں کھانے کی کون کون سی چیز شامل تھی؟ وہ لمحہ بھر سوچنے کے بعد بولی، چکن بریانی، شامی کباب، چپاتی، اچار گوشت اور میٹھے میں زعفرانی کھیر تھی۔ آپ کوئی چیز بھول تو نہیں رہی؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے کہا، کھانے کے بعد ملزم نے خود 7 اپ اور ایپل سٹرا آپ کو پیش کیا تھا؟ جی بالکل پیش کیا تھا۔ وہ نفرت امیز نگاہ سے وحید الدین کو گھورتے ہوئے بولی، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس خبیث خصلت انسان نما شیطان نے اس ایپل سڈرا میں الکوہل کی ملاوٹ کر رکھی تھی۔ کاش میں اس ذلیل انسان کی نیت کو جان جاتی اور آج یہاں بھری عدالت میں مجھے رسوا ہونا نہ پڑتا۔ میں نے اس کے جذباتی مکالمات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی جرح جاری رکھی۔ ناصرہ صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ مذکورہ آمیزش زدہ ایپل سڈرا پینے کے بعد آپ پر مدہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ پھر آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ملزم نے دھوکے سے آپ کو اپنے اسٹڈی روم میں پہنچا دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ جلدی سے بولی۔ میں نے کہا، پھر اس سے پیشتر کہ صورتحال آپ کو سمجھ آتی؟ ملزم نے اسٹڈی میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے چیختے ہوئے لہجے میں سوال کیا، آپ پر تو اس وقت مدہوشی چھائی ہوئی تھی، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ملزم نے دروازہ لاک کر دیا تھا؟ اب میں اتنی بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ مجھے اس بے بسی کی کیفیت میں بھی پتہ چل گیا تھا کہ ملزم نے دروازہ بند کرنے کے بعد اسے باقاعدہ لاک کیا تھا۔ جناب اعلیٰ، میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مظلومہ کے یقین کو عدالت کے ریکارڈ میں محفوظ کیا جائے۔ وکیل استغاثہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے اور جج کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ میں مظلومہ کی جانب متوجہ ہو گیا، اور پھر آپ ملزم کی ہوس کا نشانہ بن گئیں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے مبینہ مظلومہ سے چند ایسے سوالات کیے جنہیں تحریر میں لانا ضابطہ اخلاق کے منافی ہے، لہٰذا میں جرح کے اس حصے کو گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آخر میں نے ناصرہ سے پوچھا، اپنی پامالی کا احساس ہوتے ہی آپ ملزم پر پھٹ پڑی تھیں۔ آپ دونوں ہاتھوں سے اسے مارتے ہوئے تیز آواز میں چیخ چلا بھی رہی تھیں۔ اسی چیخ پکار کا شور سن کر عملے کے کچھ افراد جائے واردات پر پہنچ گئے۔ بعد ازاں پولیس بھی آ دھمکی تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ 16 آنے ٹھیک وکیل صاحب، وہ پورے وثوق سے بولی۔ آپ کی بات 100% درست ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، ناصرہ صاحبہ، اسٹڈی روم کا دروازہ تو اندر سے لاک تھا،
پھر آپ کے واویلا مچانے پر دفتری عملے کے افراد کس طرح اندر داخل ہوئے تھے؟ جواب دینے کے بجائے وہ احمقوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور چہرے پر ویرانی تھی۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کا جائزہ لیا۔ اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے بیچ چوراہے میں کسی نے اس کے منہ پر جوتا مار دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، مظلومہ پر آپ کی جرح مکمل ہو گئی ہے یا آئندہ پیشی پر بھی آپ سوالات کریں گے؟ میری جرح مکمل ہو چکی ہے جناب اعلیٰ، میں نے جواب دیا۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا آپ آئندہ تاریخ پر استغاثہ کے گواہ پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جج جی، وہ لکنت زدہ لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، جج نے کہا۔ پھر نئی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں میں سے ایک بھی عدالت میں حاضر نہیں تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ پولیس نے اسٹڈی میں یعنی مبینہ جائے وقوع پر پہنچنے والے اسٹاف کے ارکان کو استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ وہ سب مبینہ مظلومہ کی چیخ و پکار اور واہی تباہی کے عینی شاہد تھے۔ میرے خیال میں ان کی گواہی نہ تو پولیس کے لیے کسی بھی طور سود مند ثابت ہو سکتی تھی اور نہ ہی میرے موکل کے لیے۔ ضرر رساں استغاثہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ان افراد کا نام دے دیا گیا تھا۔ ایک طرح سے وہ شامل باجا ہی تھے۔ جج نے اسی پیشی پر وکیل استغاثہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ تاریخ پر استغاثہ کے گواہوں کو ہر صورت عدالت میں لانے کا بندوبست کرے۔ پھر ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد چپڑاسی سلیم، جنرل مینیجر علی رضا، کلر لیبارٹری میں کام کرنے والی لڑکیاں فرزانہ اور روزی کے علاوہ ڈبلیو ڈیز کا مینیجر دلاور گواہی کے لیے پیش ہوئے۔ مذکورہ بالا پہلے 4 افراد کے بیانات میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، بلکہ اپنی باری میں نے استغاثہ کے گواہ دلاور خان پر مختصر جرح کی۔ میں نے اس سے سوال کیا، دلاور خان، آپ سے پہلے بھگتنے والے 4 گواہوں کے بیانات میں ایک بات مشترک ہے، یعنی انہیں آپ کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ اسٹڈی کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ کے علم میں مذکورہ گڑبڑ کس طرح آئی تھی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں اس وقت ریسٹورانٹ میں موجود تھا۔ اس وقت میرے معاونین الیاس اور منصور ریسٹورانٹ میں نہیں تھے۔ شاید آپ کو معلوم ہو، اسٹڈی روم اور ریسٹورانٹ کی عقبی دیوار مشترک ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اسٹڈی روم میں ہونے والی چیخ و پکار کا علم سب سے پہلے ہوا تھا۔ میں نے برابر کی دکان میں موجود فرزانہ اور روزی کو بتایا۔ پھر ہم تینوں دفتر والے حصے میں پہنچے، جہاں جنرل مینیجر اور چپڑاسی کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد ہم سب وحید صاحب کے کمرے میں گھسے تھے۔ انہیں کمرے میں غیر موجود پا کر ہم نے اسٹڈی روم کا رخ کیا تھا۔ دلاور خان کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے کہا، اور اسٹڈی روم میں داخل ہونے والے پہلے فرد آپ ہی تھے؟ جی ہاں، میں ہی سب سے پہلے اندر گیا تھا۔ آپ کس طرح اندر گئے تھے؟ کس طرح گئے تھے؟ اس نے پرسوچ لہجے میں دہرایا۔ ظاہر ہے دروازہ کھول کر ہی اندر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا؟ جی بالکل، اس کا یہی مطلب ہونا چاہیے۔ دلاور خان نے جتنے وثوق سے میرے سوال کا جواب دیا تھا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وکیل استغاثہ نے گزشتہ دنوں اسے خصوصی بریفنگ دی ہوگی تاکہ مبینہ مظلومہ کے آخری جواب کو استغاثہ کے گواہان کے بیانات سے میچ کیا جا سکے، مگر اس سلسلے میں استغاثہ سے جو غلطی سرزد ہو چکی تھی وہ ناقابل تلافی تھی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب اعلیٰ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جرح ختم کر دی۔ جج نے پوچھا، آئندہ پیشی پر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں اپنے ٹھوس دلائل سے اس مقدمے کے ملزم اور اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا جناب اعلیٰ۔ اس کا مطلب ہے آپ کی جانب سے صفائی کے گواہ پیش نہیں ہوں گے؟ اگر معزز عدالت نے میرے دلائل کی سچائی کو پرکھنے کا مطالبہ کیا تو بطور کسوٹی میں چند گواہوں کو ضرور پیش کروں گا، میں نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ مگر آپ نے صفائی کے گواہوں کی فہرست تو دائر نہیں کی۔ میں نے دانستہ ایسا کیا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے کہا، یور آنر، اگر قبل از وقت صفائی کے ممکنہ گواہوں کا نام ظاہر ہو جاتا تو اس مقدمے پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ میں نے تقاضائے احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دانستہ ایسا کیا ہے۔ جج نے معنی خیز انداز میں اپنی گردن ہلائی، پھر وکیل استغاثہ سے استفسار کیا، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
وکیل استغاثہ نے مریل سے لہجے میں جواب دیا، وکیل صفائی کے اہم دلائل کو دیکھتے ہوئے ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کورٹ از ایڈجرنڈ۔ جج نے بآواز بلند عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی 10 روز بعد تھی۔ میں نے جج کی اجازت سے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ یور آنر، میرا موکل بے گناہ ہے۔ اسے ایک گھناؤنی سازش کے تحت اس قبیح فعل کے ارتکاب کے الزام میں ملوث کیا گیا ہے۔ وہ ایک پرامن، معزز اور شریف شہری ہے۔ اس کی ساکھ اور ریکارڈ بے داغ ہے، جبکہ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا، پھر ایک لمحے کے توقف سے بات جاری رکھی، جبکہ اس مقدمے کی مبینہ مظلومہ ایک پیشہ ور آبرو باختہ عورت ہے۔ چند سال پہلے وہ اپنی مبینہ والدہ نادرہ بائی کے ساتھ نیپر روڈ کے مخصوص حصے میں رہتی تھی۔ جناب اعلیٰ، دنیا کے ہر ملک میں ریڈ لائٹ ایریاز یعنی بازار حسن پائے جاتے ہیں۔ منیلا یعنی فلپائن کی مابینی اسٹریٹ اور بینکاک یعنی تھائی لینڈ کے پیٹ پونگ بازار کی طرح کراچی یعنی پاکستان کا نیپر روڈ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مارشل لاء کے دور اقتدار میں جب اس علاقے کے کاروبار پر تختی کی گئی تو متعدد گھرانے ہجرت کر کے شہر کی رہائشی بستیوں کی طرف کوچ کر گئے۔ جو جتنے زیادہ پوش علاقے میں رہائش پذیر ہوا وہ اتنا ہی زیادہ معزز کہلانے لگا، مگر ان لوگوں نے وہاں جا کر بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں اور نتیجتاً جو صورتحال آج کل درپیش ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے گہرا سانس لیا۔ اس دوران میں نے یہ سب بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ وکیل استغاثہ بڑی توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا۔ خلاف معمول اس نے ایک مرتبہ بھی مداخلت کی کوشش نہیں کی تھی۔ حالانکہ جب میں نے مبینہ مظلومہ کے پس منظر پر بات کی تھی تو وکیل استغاثہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا لازمی تھا۔ اس کے برعکس ناصرہ نروس دکھائی دیتی تھی۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، سب سے پہلے میں زیر سماعت کیس کے انکوائری آفیسر کی کارکردگی کا ذکر کروں گا۔ آئیو زاہد حسین نے بہت سی ایسی باتوں کا اعتراف کیا ہے جن سے پولیس کی کوتاہی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ مکالمت معزز عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ علاوہ ازیں پولیس کے توسط سے جو 2 گلاس لیبارٹری تجزیے کے لیے بھیجے گئے وہ بھی ایک بوگس کاروائی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ کیمیکل ایگزامینر نے کس طرح یہ بات ثابت کی کہ ایک گلاس میں 7 اپ اور دوسرے میں الکوہل کی آمیزش والا ایپل سٹرا پیا گیا تھا، تاہم میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آگے چل کر میں اپنی بات کی وضاحت کروں گا۔ سرے دست صرف اتنا کہوں گا کہ میرے موکل نے اس روز نہ تو خود کوئی کولڈ ڈرنک پیا تھا نہ ہی مبینہ مظلومہ کو پلایا تھا۔ یور آنر، اب مظلومہ کے بیان ہی کو لے لیں۔ موصوفہ نے متعدد جھوٹ بولے ہیں اور بارہا اپنا اسٹیٹمنٹ تبدیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ ملزم کی کمپنی میں انٹرویو دینے سے پہلے وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتی تھی۔ بعد میں میری کڑی جرح کے جواب میں اس نے اپنے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے اس نے کبھی ملازمت نہیں کی۔ پھر مظلومہ کے بیان کے مطابق ملزم نے انٹرویو کے فوراً بعد اسے تقرری کی نوید سنا دی تھی، حالانکہ مظلومہ نے یہ کام پہلے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ دوسری کہنہ مشق اور تجربے کار 4 لڑکیوں پر مظلومہ جیسی نا تجربے کار لڑکی کو ترجیح اور فوقیت دینا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے اپنے موکل کی حمایت میں کہا، جناب اعلیٰ، مظلومہ اس سلسلے میں وضاحت بیان کر چکی ہے۔ لگتا ہے میرے فاضل دوست کی یادداشت خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ انہیں کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ مشورے کا شکریہ وکیل صاحب، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ اپنی یادداشت کے سلسلے میں تو نہیں، البتہ کسی دوسرے معاملے میں میں ضرور ایک ماہر ڈاکٹر سے رجوع کروں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ نہ صرف رجوع کروں گا بلکہ اگر ضرورت پڑی تو عدالت میں پیش بھی کر دوں گا۔ وکیل استغاثہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے دلائل جاری رکھے۔ جناب اعلیٰ، میرے ایک سوال کے جواب میں مظلومہ نے بتایا تھا کہ جب وہ انٹرویو دے کر ملزم کے کمرے سے باہر نکلی تو ملزم کی سیکرٹری ریٹا اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھی، لیکن فوراً ہی مظلومہ کو یہ خیال آ گیا کہ نادانستگی میں وہ ایک سچ کا اعتراف کر چکی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً اس بیان کو بدل دیا اور بولی، میں تو کمرے سے باہر نکل ہی نہیں سکی تھی، حالانکہ اس نے پہلے سچ بولا تھا۔
اس بات کی تصدیق کے لیے ریٹا کو پیش کیا جا سکتا ہے، جو وقوعہ کے روز ملزم سے چھٹی لے کر 1:30 بجے دفتر سے رخصت ہو گئی تھی۔ مظلومہ نے محض اس لیے بیان بدلا تھا کہ وہ اس کی سنائی ہوئی کہانی سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ جناب اعلیٰ، اسی سلسلے کی ایک کڑی مظلومہ کا پہلی ہی ملاقات میں اپنے مبینہ باس کی دعوت طعام قبول کرنا ہے۔ یہ بات غور طلب تو ہے، تاہم میں اس پر زیادہ زور نہ دیتے ہوئے کھانے ہی کے دیگر مسائل پر بات کرتا ہوں۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ میرے مطلوبہ افراد عدالت کے کمرے میں موجود تھے، ماں سوائے ڈاکٹر سلیم صدیقی کے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے موکل کی حمایت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، مظلومہ کی دروغ گوئی قدم با قدم کھلتی جا رہی ہے، جو اس کی بدنیتی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب یہی دیکھ لیں۔ میں نے گفتگو میں ایک مختصر سا وقفہ دینے کے بعد کہا، مظلومہ نے بتایا ہے کہ مبینہ الکوہل ملا ایپل سٹرا پینے کے بعد اس پر مدہوشی چھانے لگی تھی، اور ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کرتی ہیں کہ جب ملزم نے دھوکے سے اسے سٹڈی روم میں پہنچا دیا تو اسے اچھی طرح یاد ہے ملزم نے خود بھی اندر داخل ہو کر سٹڈی روم کا دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اس بیان کے دونوں حصے آپس میں میچ نہیں کرتے، یعنی مدہوشی طاری ہونا اور دروازہ لاک ہونے سے آگاہی۔ میں نے رک کر ایک گہرا سانس خارج کیا اور مصالحت آمیز لہجے میں اپنا بیان آگے بڑھایا، چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم مظلومہ کے بیان کو ہی درست مان لیتے ہیں۔ مدہوشی میں ہونے کے باوجود بھی اسے اچھی طرح احساس تھا کہ ملزم نے سٹڈی روم کے دروازے کو اندر سے لاک کیا تھا۔ اس صورت میں استغاثہ کے گواہ اور WD's کے مینیجر دلاور خان کے بیان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ دلاور خان معزز عدالت کے سامنے یہ بیان دے چکا ہے کہ جب مظلومہ کی چیخ و پکار پر وہ سٹڈی روم میں پہنچا تو مذکورہ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اب یہاں ایک اہم ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا میرا موکل اتنا ہی بے وقوف تھا کہ زبردستی کیے جانے والے ایک فعل کی صورت میں وہ دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا، جبکہ زبردستی کیے جانے والے کسی بھی عمل کی صورت میں شدید ترین مزاحمت کا اندیشہ 101% ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب یہ زبردستی کرنے والا ایک 60 سالہ بوڑھا شخص تھا جو 2 انتہائی مہلک امراض میں بھی مبتلا تھا، جبکہ مزاحمت پیش کرنے والی ایک جوان اور صحت مند لڑکی جس کی عمر ملزم کی عمر کے نصف سے بھی کم ہے۔ میں نے جملہ مکمل کر کے ناصرہ کی جانب دیکھا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی، چہرے پر کسی نادیدہ خوف نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس آیا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دل سے اس احساس کو نکال دیا۔ میرے ذہن میں حکم ربی کی صدا آنے لگی تھی، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں ان بدکار مرد یا بدکار عورت پر رحم نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ پر روز قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ میں نے دلائل کو اختتامی مراحل میں داخل کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب میں معزز عدالت کی توجہ ایک نہایت ہی اہم نقطے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات کی تصدیق کے لیے ملزم کی بیوی رخشندہ عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ مزید تصدیق کے لیے ملزم کے فیملی ڈاکٹر سلیم صدیقی کو بھی بضرورت پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ نقطہ کیا ہے بیگ صاحب؟ جج نے استفسار کیا۔ یور آنر، مبینہ مظلومہ ناصرہ نے معزز عدالت کے روبرو میرے ایک سوال کے جواب میں مبینہ لنچ کا مینیو یہ گنوایا تھا: چکن بریانی، شامی کباب، اچار گوشت، چپاتی، زعفرانی کھیر وغیرہ وغیرہ۔ جناب اعلیٰ، میں یہ حقیقت عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ وقوعہ کے روز ملزم کے لنچ کا مینیو صرف 2 ڈشوں پر مشتمل تھا، یعنی نمکین دلیا اور شہد کی آمیزش سے تیار کردہ آئس کریم جس میں چینی بالکل استعمال نہیں کی گئی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بیگ صاحب؟ جج کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میں ایک ٹھوس حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اس مقدمے کا ملزم اور میرا موکل وحید الدین سخت پرہیز کرنے پر مجبور ہے۔ وہ السر کا مریض ہے، علاوہ ازیں ایک طویل عرصے سے ذیابیطس شوگر نے بھی اسے ذائقے کی آمیزش میں ڈال رکھا ہے۔ وہ بہت سی چیزوں کو ہاتھ لگانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ زعفرانی کھیر کا استعمال کرتا۔ اس طرح السر کے موذی مرض میں مبتلا ہونے کے باعث کسی بھی قسم کی کولڈ ڈرنک، چکن بریانی، اچار گوشت اور شامی کباب وغیرہ کے استعمال کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میرا موکل تو ایک طویل عرصے سے پرہیزی غذا پر گزارا کر رہا ہے۔
میرے اس انکشاف نے عدالت کے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وکیل استغاثہ کو بھی سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس گمبھیر خاموشی میں جج کی آواز ابھری، بیگ صاحب آپ اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل ثابت کر سکتا ہوں، میں نے جوشیلے انداز میں کہا، پھر کمرے کے کونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، جناب اعلیٰ اس وقت عدالت کے کمرے میں ملزم کی بیوی رخشندہ اور گھریلو ڈرائیور بشیر بھٹی موجود ہیں۔ وقوعہ کے روز بشیر بھٹی ملزم کے لیے گھر سے لنچ لے کر آیا تھا، آپ اس سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ بشیر کا یہ معمول ہے کہ وہ روزانہ گھر میں تیار ہونے والا پرہیزی کھانا ٹھیک 2 بجے دوپہر ملزم کے دفتر پہنچاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملزم کی بیوی رخشندہ سے بھی اس بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات مکمل کی، اور جہاں تک ملزم کو لاحق امراض کا تعلق ہے اس کی تصدیق تو ڈاکٹر سلیم صدیقی ہی کر سکتے ہیں، جو ملزم کے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، عدالت کے حکم پر انہیں کسی بھی وقت پیش کیا جا سکتا ہے۔ میری بات ختم ہوئی تو جج نے رخشندہ اور بشیر بھٹی کو باری باری کٹہرے میں بلا کر میرے سوالات کی مدد سے میرے موقف کی تصدیق کر لی۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ کے چہرے پر ناکامیابی نے جھلک دکھانا شروع کر دی تھی، اور مبینہ مظلومہ کی حالت بھی خاصی پتلی ہو رہی تھی۔ دونوں گواہوں کے اختتام پر جج نے پہلے رخشندہ کو دیکھا، پھر خفگی آمیز نگاہ سے وکیل استغاثہ کا جائزہ لیا، اور آخر میں غسیلی نظر سے ناصرہ کو گھورتے ہوئے سوال کیا، بی بی کیا تم اب بھی اپنے موقف پر قائم ہو؟ ناصرہ نے جواب دینے کے بجائے کٹہرے کی ریلنگ کو تھام لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ریلنگ کا سہارا نہ لیتی تو گر پڑتی۔ اس کے بعد اس نے خاموشی سے اپنا سر کٹہرے کی چوبی ریلنگ پر ٹکا دیا۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ میں نے ابھی معزز عدالت میں جو انکشاف کیا ہے اس کی توثیق کے لیے ملزم کی بیوی رخشندہ کی گواہی کافی اور مستند ہے۔ تاہم اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں ڈاکٹر سلیم صدیقی کو بھی زحمت دے سکتا ہوں، وہ ملزم کی اس بیماری کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر سکتے ہیں۔ جج نے اسبات میں گردن کو جنبش دی، پھر ناصرہ کو سخت لہجے میں مخاطب کیا، بی بی تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تم ابھی تک اپنے دعوے پر ثابت قدم ہو یا کچھ اور کہنا چاہتی ہو؟ ناصرہ نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی صورت پر سرسوں پھولی ہوئی تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کا پورا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی میں نے اس کے اعصاب کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ایک بھرپور وار کیا۔ میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یور آنر مبینہ مظلومہ کے طبی معائنے کی رپورٹ میں واضح طور پر درج ہے کہ اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میں میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ کو چیلنج نہیں کروں گا، یقیناً ایسا ہوا ہوگا، لیکن اس سے یہ بات کہیں ظاہر نہیں ہوتی کہ وہ زیادتی میرے موکل کا کارنامہ ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اپنی بات جاری رکھی، جناب اعلیٰ میں ایک بار پھر اپنا موقف دہراؤں گا، میرا موکل بے گناہ ہے، اس گھناؤنے جرم میں اسے کسی گہری سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ یہ سیدھا سادہ حدود آرڈیننس کی دفعہ 4 کے تحت زنا بلا ارادہ کا کیس ہے، جس میں کسی بھی حوالے سے میرا موکل ملوث نہیں، لہٰذا عدالت سے استدعا کروں گا کہ میرے موکل کی باعزت بریت کے احکامات صادر کیے جائیں اور مبینہ مظلومہ ناصرہ سے کڑی پوچھ گچھ کے بعد حقائق کو سامنے لایا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں پھر اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ جج نے خاصے درست لہجے میں ناصرہ کو مخاطب کیا، بی بی تم خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہاری زبان کھلوانے کے لیے تمہیں میں پولیس کے حوالے کر دوں؟ وہ لرزیدہ لہجے میں منمنائی، پانی پانی بھی ملے گا۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، پہلے میرے سوال کا جواب تو دو۔ میں سچ بولنا چاہتی ہوں، ناصرہ نے شکستہ آواز میں کہا، پہلے مجھے پانی پلوائیں۔ پھر اس سے پہلے کہ حکم منصف پر ناصرہ کو پانی فراہم کیا جاتا، وہ کٹہرے کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ناصرہ کے طویل مبنی برسچ بیان نے میرے موکل وحید الدین کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ واقعات کے مطابق ناصرہ نے ایک ایسے شخص کے اشاروں پر ایکٹ کیا تھا جو وحید کے حریف سیاسی امیدوار رفیق شیخ کے ہاتھوں بکا ہوا تھا، اور وہ شخص تھا دلاور خان۔ دلاور خان کے ایک طویل عرصے سے ناصرہ سے خفیہ مراسم تھے۔ وہ اس بازار کی سیر و تفریح کا بھی عادی تھا۔ جب رفیق شیخ نے دلاور کے سامنے اپنے حریف کو الیکشن سے پہلے ہی ذلیل کرنے کا منصوبہ رکھا
تو اس کے گھر کے بھیدی نے فوراً اس پر عمل کی حامی بھر لی۔ اس کے بعد اس کی ساری پلاننگ دلاور خان نے خود کی تھی۔ ناصرہ کو اس نے 10,000 روپے کے عوض اس ساری کارروائی کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے دلاور خان نے ناصرہ کو وحید کے اسٹڈی روم میں پہنچانے سے پہلے اس فعل کا ارتکاب بھی کیا تھا، جس کا ذمہ دار میرے موکل کو ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کسی زمانے میں مذکورہ اسٹڈی روم والا حصہ دلاور کے استعمال میں رہا تھا، مگر جب وحید نے اسے اسٹڈی روم میں تبدیل کیا تو WD's کی جانب کھلنے والے دروازے کا لاک اس نے بدلوا دیا تھا۔ تاہم وقوع سے چند روز قبل دلاور نے وحید کی غیر موجودگی میں رات کے وقت ایک چابی والے کو بلا کر اس لاک کی چابی بنوا لی تھی۔ وقوع کے روز دلاور کے معاونین ریسٹورانٹ میں نہیں تھے۔ دلاور وحید کے معاملات سے اچھی طرح واقف تھا۔ جس وقت وحید اپنے دفتر میں کھانا کھا رہا تھا، اس دوران میں دلاور نے خاموشی سے ناصرہ کو اسٹڈی روم میں پہنچا دیا۔ اس سے پہلے وہ دونوں باہمی تعاون سے اس مرحلے سے گزر چکے تھے جو وحید کو پھانسنے کے لیے ضروری تھا۔ ڈرامے کو مزید پرتاثر بنانے کے لیے ناصرہ کے لباس کو مختلف جگہوں سے پھاڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ وحید الدین کی چھینا جھپٹی کی داستان سناتا ہوا دکھائی دے۔ ناصرہ کا جسم اور لباس تو آلودہ تھا ہی۔ جب وہ صوفہ کم بیڈ پر وحید پر جھپٹی تو صوفے کے سیفٹی کور اور وحید کی شرٹ پر بھی آلودگی کے آثار ثبت ہو گئے۔ طے شدہ منصوبے کے تحت جب ناصرہ نے اسٹڈی روم میں ادھم مچایا تو دلاور نے پہلے پولیس کو فون کیا اور بعد ازاں دفتر اور کلر لیبارٹری کے عملے کو لے کر اسٹڈی روم میں پہنچ گیا۔ پھر اسی نے پولیس کی آمد پر وہ دونوں گلاس بھی میز سے اٹھا کر دیے تھے۔ پولیس کی کوشش کے بعد جن کے لیبارٹری تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ ایک گلاس میں 7 اپ اور دوسرے میں الکوہل ملا ایپل سڈرا نوش کیا گیا تھا، اگرچہ دلاور خان نے اپنے باس کے معمولات کا خاصا خیال رکھا تھا، تاہم اس سے ایک دو سنگین غلطیاں بھی سرزد ہوئی تھیں۔ ذہین سے ذہین مجرم بھی غلطی کرتا ہے کہ مصداق دلاور نے جو کوتاہیاں کی وہ میرے کام آئیں، اور اس بات سے تو وہ قطعی نا واقف تھا کہ ملزم السر کا مریض ہونے کے باعث معمول کی غذا کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ چہ جائے کہ انتہائی چٹپٹی اور مرغن غذا جو ناصرہ نے اپنے بیان میں کہی تھیں۔ اگلی پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ ناصرہ اور دلاور کو پولیس کی تحویل میں دیتے ہوئے انکوائری آفیسر کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دلاور کی گرفتاری کے لیے پولیس کو کون کون سے پاپڑ بیلنا پڑے تھے۔ ہاں یہ جان لیں کہ ناصرہ کے اقبالی بیان کے بعد ڈاکٹر سلیم صدیقی کی گواہی ضروری نہیں سمجھی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد وحید الدین نے الیکشن لڑنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے پوچھا، وحید صاحب کیا بات ہوئی؟ عدالت نے تو آپ کو باعزت بری کر دیا ہے، اس کے بعد تو آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہی ہوا ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہمارے ملک میں جس سیاستداں پر جتنے زیادہ مقدمات ہوتے ہیں یا جو زیادہ عرصے تک جیل کاٹ چکا ہو، وہ اتنا ہی زیادہ مقبول اور کامیاب سیاستدان ہوتا ہے۔ وہ بولا، جس کام کا آغاز ہی اتنا بھیانک ہے اس کے انجام سے اللہ بچائے۔ میرے لیے بزنس ہی مناسب ہے۔ وحید صاحب سیاست بھی تو ایک طرح کا بزنس ہی ہے۔ میں نے ذو معنی لہجے میں کہا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، ہوگا، مگر میں اس میدان میں انفٹ ہوں۔ یہ تلخ تجربہ اس بات کا گواہ ہے۔ آپ کو تو سیاست کا شوق چڑھ آیا تھا، رخشندہ نے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، ورنہ میں نے تو شروع ہی میں آپ کو منع کیا تھا کہ یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے۔ وحید الدین نے مدبرانہ انداز میں کہا، انسان کی فطرت ہے کہ وہ عموماً کسی کے منع کرنے سے باز نہیں آتا اور خود تجربہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے مجھے منع کیا لیکن میں نے تمہاری بات نہیں مانی، اسی طرح تم بھی میری بات سننے کو تیار نہیں ہو۔ یہ سماجی اور فلاحی تنظیموں کا چکر بھی خاصا ٹیڑھا ہے۔ جب تک تمہیں بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے واسطہ نہ پڑے گا تم اس ٹرانس سے نہیں نکلو گی۔ رخشندہ نے کہا، آپ کو سماجی تنظیموں کے بارے میں غلط فہمی ہے۔ تم اس وقت اسی انسانی فطرت کا مظاہرہ کر رہی ہو جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا، وحید نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ میں نے میاں بیوی کی نوک جھونک کو ختم کرنے کے لیے وحید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وحید صاحب، جب آپ جیسے معزز، شریف اور ایماندار افراد تمام وسائل اور مواقع میسر ہونے کے باوجود بھی سیاست سے کنارہ کش ہو جائیں گے تو پھر اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ کیا آپ اپنے فیصلے پر غور نہیں کر سکتے؟ بالکل نہیں۔
وہ قطعیت سے بولا۔ اس کے بعد بڑے سنجیدہ لہجے میں شعر پڑھا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی میرے دفتر سے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس پرمعنی شعر کی وسعت کا اندازہ لگاتا رہا۔ واقعی شاعر نے بہت گہری بات سادہ سے الفاظ میں بیان کی ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟